الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے احکام و مسائل کو ہم جانیں گے کچھ آج ڈیٹیل میں کہ قربانی میں کیا کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے متعلق یہ قربانی اصل میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانور چاہے اونٹ میں سے ہو، چاہے گائے میں سے ہو، چاہے بکری میں سے ہو یا دمبا بھیڑ میں سے ہو، عید کے دن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی صحیح قول کے حساب سے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آدمی کے پاس ہے تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ عیدگاہ نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اسے ساقط ہے اور وہ نماز میں نہیں جائے گا۔ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے صحیح قول کے حساب سے۔ کچھ علماء ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن کے یہاں واجب ہے یہ، لیکن صحیح قول کے حساب سے قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے اور قربانی کی طاقت اگر ہے کسی کے پاس تو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کرنا عید کے دن یہ بہت بڑا عمل ہے اور یوم النحر کے دن یہ سب سے افضل عمل مانا جاتا ہے خون بہانا۔ تو قربانی کرنے سے انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربتی حاصل کرتا ہے۔ تو قربانی کی طاقت ہے تو آدمی قربانی کرے۔ یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اور ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لوگ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر پیسے ہیں یا آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ قربانی کا جانور نہ لے کر کے آپ کیا کریں، وہ پیسے آپ صدقہ میں کر دیں، صدقہ دے دیں، محتاجوں اور مسکینوں کو دے دیں، یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی مدد کر دے، کوئی لاچار ہیں بے بس ہے ان کو دے دیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی قربانی چھوڑ کر کے کہے کہ چلو ہم بھائی فلاں کی مدد کر دیتے ہیں، فلاں کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ دیکھیے قربانی مستقل ایک عبادت ہے، قربانی مستقل ایک عبادت ہے۔ صدقات و خیرات اچھی بات ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کریں، نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قربانی بھی تو اللہ رب العالمین سے قربتی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ سنت ہے، آدمی کے پاس ہے تو آدمی کو قربانی دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ چلو ہم مدد کر دیتے ہیں۔ اور لوگ پھیلاتے بھی ہیں، یہ اس طرح سے پھیلاتے بھی ہیں کہ اگر آپ دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، قربانی سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیسے بھائی؟ کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مساکین پائے جاتے تھے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ چلو بھائی قربانی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دو اور قربانی نہ کرو، ایسا نہیں ملتا ہے۔ تو قربانی ایک مستقل عبادت ہے، آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے، اگر استطاعت ہے طاقت ہے تو وہ قربانی کرے۔ ہاں صدقات و خیرات کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے اور اسلام نے روکا نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کرے، اس سے بھی تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے نا۔ قربانی کرنے کے بعد جو گوشت آپ تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ مدد نہیں ہے؟ تو قربانی یہ خود ایک عمل ہے جو اللہ کے لیے یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ تصور لوگوں میں پھیلانا اور بیان کرنا کہ دیکھیں آپ قربانی نہ کر کے آپ اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دیں اور مسکین کو دے دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس ہے تو آپ صدقات و خیرات کریں۔ قربانی کی حکمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ قربانی کی جو حکمت ہے قربانی کرنے کی وہ یہ ہے کہ اسے بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربتی حاصل کرتا ہے۔ اور قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو آدمی پیش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ سنا دیجئے کہ جب انہوں نے قربانیاں پیش کی، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا یعنی پیش کی، اللہ کے لیے اس نے جانور ذبح کی، یا یہ جانور ذبح کیا، یا پہلے تو جانور ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، پہلے تو آسمان سے آگ آتی تھی،
حابیل قابیل کے زمانے میں ایسے نہ ہوا، لیکن ابھی ہم ذبح کرتے ہیں، کس لیے ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو قربانی کی حکمت یہ ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو آدمی اگر اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بہت زیادہ درجہ اور ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور دیکھیے قربانی میں جو سب سے اہم چیز مطلوب ہے وہ ہے کہ اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے، کوئی بھی عمل صالح آپ کرتے ہیں، اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ چاہے آپ قربانی کر لے، چاہے نماز پڑھ لے، چاہے زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، اگر اخلاص نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جو دنیا کا چلانے والا ہے۔ تو قربانی ہو یا چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر اخلاص مطلوب ہے۔ جب تک آپ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے اور کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کتنوں ہی مہنگا جانور کیوں نہ لے آئے، 50,000 60,000 کا جانور ہی کیوں نہ لے آئے، تو یہ اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ دکھاوا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہم ہر ایک کے اوپر شک نہیں کرتے یا نہیں ہم ہر ایک کے اوپر حکم لگاتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا کہ قربانی کے جانور کے بارے میں کہ آپ جانور نہ لے کر کے، قربانی ذبح نہ کر کے آپ پیسے ہی صدقہ کر دیں، کیونکہ قربانی کے اندر ریاکاری آ جائے گی اور اس طرح کی باتیں آ جائے گی۔ اس طرح سے شیطانی وسوسہ لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک ایماندار کو یہی چاہیے کہ جو بھی عمل وہ کرتا ہے اس کے اندر وہ اخلاص پیدا کرے، اور جہاں کہیں بھی ریاکاری والی بات آئے تو اللہ سے پناہ مانگے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا نا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو تم کہہ لو گے تو جو بھی چھوٹا اور بڑا جو کچھ بھی شرک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ شرک سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے دعا۔ تو ریاکاری اگر واقعی میں اس کے اندر ہے، دکھاوا ہے، تو سائڈ میں ڈال دینا چاہیے، اس کو پیچھے کر دینا چاہیے، کیونکہ ریا جس عمل میں بھی آدمی کرتا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میں شرک کرنے والے کہ شرک سے اور اس کے عمل سے میں بے نیاز ہوں، بالکل میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی قدر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل آپ کرتے اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور قربانی میں ایک چیز اور ہے جو ہے کہ تقوی۔ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو قربانی ہمیں کیا سکھلاتی ہے معلوم ہے؟ ایک تو اخلاص کو سکھلاتی ہے قربانی، کہ اس عمل کے اندر آدمی اخلاص پیدا کرے۔ اسی طرح سے قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے یا یہ درس دیتی ہے کہ تقوی پیدا کرے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسم اور تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، جو تمہارا جسم ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ کتنا موٹا ہے، کتنا پھربا ہے، اور کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، یہ نہیں دیکھتا، یا خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو تقوی بھی اس کے اندر مطلوب ہے۔ اسی طرح سے قربانی ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے یا درس دیتی ہے کہ یہ
توحید کی درس دیتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے، نذر و نیاز کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی اب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ گویا کہ اس کے اندر توحید کا بھی سبق ملتا ہے کہ آدمی اس کے اندر اخلاص پیدا کرے، کوئی بھی ہو، قربانی ہو یا دیگر کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ تو یہ قربانی چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قربتی کا ایک ذریعہ بتلایا ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ اخلاص پیدا کرے، اللہ کے لیے وہ عمل کرے، اس کے اندر کوئی دکھاوا اور ریاکاری وہ پیدا نہ کرے۔ اگر وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ اب دیکھیں، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، اور آزمائش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڈھا کو بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڈھا کو بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ یہ سنت بن گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد سے لے کر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، صحابہ بھی قربانی کرتے تھے۔ تو یہ جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ قربانی آدمی کرتا ہے تو قربانی کا جو گوشت ہے نا، اور قربانی کے بارے میں جو جانور ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہیمۃ الانعام کا ذکر آتا ہے کہ کس جانور کا ہم قربانی کریں گے، کون سا جانور ہے کہ جس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، یعنی چوپائے۔ اور بہیمۃ الانعام میں 4 قسم کے جانور آتے، 4، یعنی اونٹ، اسی طرح سے گائے، اور اسی طرح سے بکری، اور اسی طرح سے دمبا یا بھیڑ، یہ 4 ہے نا۔ قرآن میں دیکھیں گے ثمانیۃ ازواج کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی یہ جو 4 ہے نا، یہ 4 کے مذکر اور مؤنث دونوں لے لیں، نر و مادہ دونوں لے لیں آپ۔ جیسے خصی ہے، بکری ہے، اسی طرح سے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یعنی ان 4 کو آپ ڈبل کر لیں تو 8 بن جاتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کے بارے میں آیا ہے۔ اب یہاں بھینس کے بارے میں کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ بہیمۃ الانعام کا ذکر ملتا ہے تو بھینس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں وہ گائے پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ اہل لغت اس کو گائے کی قسم سے مانتے ہیں، بھینس کو گائے کی قسم سے مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ اگر دستیاب ہے تو ان 4 میں سے کسی کی قربانی کرے، یعنی اونٹ، گائے، اسی طرح سے بکری یا بکرا، جو بھی ہو، مذکر مؤنث نر و مادہ کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے عورت ہو مرد ہو، جو بھی دستیاب ہے آدمی کر لے قربانی۔ اسی طرح سے بھیڑ اور دمبا کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہے۔ یہ قربانی آدمی کرتا ہے تو قربانی کر کے خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ اسے کھاؤ اور کھلاؤ، یعنی جو قربانی آپ کرتے ہیں یا دیتے ہیں اس میں سے بہتر ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو کھلائیں۔ کھانے کا مطلب ہے جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں، اور معتر کا مطلب ہے کہ مانگنے والے، سوالی۔ بہت سارے لوگ مانگ کر کے کھاتے، مانگنے والے، تو جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اللہ رب العالمین کا نام لے۔ تو قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ دیکھیے اس پہ دلیل نہیں ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ صاحب قربانی خود اپنے لیے رکھے، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں یا قریبیوں کو دے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دے۔ کھانے اور کھلانے کی بات کہی گئی ہے نا کہ آپ کھائیں اور کھلائیں، لیکن اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کھلاتا ہے، سب اپنے ہی رکھ لیتا، کھاتا ہے، پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھے گا، کسی کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر دوسرے سال کا معاملہ ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سال بھی یہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کلوا وادخروا، کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو، رکھو۔
تو چونکہ وصال معاملہ یہ ہوا کہ قحط سالی والی بات تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فقر و فقہ کے شکار تھے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رکھے، کھلا دے لوگوں کو، دے دے۔ تو ابھی کا جو معاملہ ہے، آدمی کھائے کھلائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس حساب سے ہو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، وہ غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے اور ان کو بھی کھلائیں۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں کہ کون سے جانور ہے کہ جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایک حدیث کے اندر آتا، ابو داؤد وغیرہ کے اندر جیسا کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہے کہ جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہے جو قربانی میں جائز نہیں ہے۔ الاوراء البین عورها، اس طرح سے کانا کہ جس کا کاناپن ظاہر ہو، واضح ہو بالکل، بین کا لفظ آیا ہے، دیکھیں بین سب میں آیا ہے کہ الاوراء بین عورها، اسی طرح سے والمریضۃ البین مرضها، یعنی اس طرح سے بیمار کی جس کی بیماری واضح ہو، بالکل بیماری واضح ہو۔ اسی طرح سے مان لے کہ کانا یا لنگڑا، والارجاء البین دلوها، والکثیرۃ التی لا تنقی، یعنی جس کے اندر گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو، یعنی کانا، لنگڑا، بیمار اور جس کے جسم پر گوشت نہ ہو، یہ سب اگر پہچان میں آئے تو یعنی واضح ہو، بیماری، لنگڑا پن واضح ہو، کانا پن واضح ہو، تو ان جانوروں میں سے اگر کوئی جانور لے کر قربانی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اور بھی ہیں مزید میں، جیسے کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، لیکن ہلکا پھلکا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جس جانور کا سینگ مان لے شروع سے ہی نہیں ہے، پیدائشی طور پہ ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد لنگڑا بن جائے یا اس حساب سے سینگ ٹوٹ جائے تو ہلکا پھلکا اگر ٹوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض علماء یہاں کہتے ہیں کہ جس کا گودا نظر آ جائے تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں، اسے گوشت خراب ہو جائے گا۔ تو اگر عیب دار اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ 4 چیز تو واضح ہیں کہ لنگڑا، کانا اور اسی طرح سے بیمار اور وہ جانور کے جس کے جسم میں گوشت نہ ہو، تو اس کی قربانی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کے سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی یہ دتا ہوا جانور سے کرو، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دتا ہوا جانور قربانی نہ کرو، لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی دتا ہوا ہی جانور قربانی میں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے لیے دتا ہوا جانور میسر نہ ہو تو جزا یعنی ضان میں سے 1 سال یا 6 مہینہ، یعنی جزا کہا جاتا ہے بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے نا، جو 6 مہینے کا ہو، یا بعض علماء اس کو 1 سال کہتے ہیں۔ تو بکری کے لیے یا کھسی کے لیے جیسا ہے کہ 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ہو، دوسرے سال میں داخل ہو جائے، یعنی اگلا دانت توڑ دے وہ۔ گائے کے لیے ہے کہ 2 سال مکمل ہو گیا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو۔ اونٹ ہے، اونٹ کے لیے 5 سال۔ تو دتا ہوا جانور ہی قربانی کرے، لیکن اگر بھیڑ میں سے ہے، اگر 1 سال سے کم کا بھی ہے تو آدمی وہ کر سکتا ہے، لیکن بکری، بکرا اس سب میں دتا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی میں جانور کے سلسلے میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ قربانی تو آدمی عید کی نماز کے بعد کرے گا، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور لا کر کے قربانی کرے۔ تو قربانی عید کے بعد ہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 ہیں، 4 دن ہیں۔ ایک تو عید ہے یعنی 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ تو عید کے دن ہے، اور اس دن قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہے یوم القر یعنی 11ویں تاریخ، عید کے اگلا دن جو ہے یعنی 11 تاریخ، اس دن آدمی قربانی کرے۔ لیکن اس دن بھی میسر نہ ہو تو 12-13 تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ عید کے علاوہ 3 دن اور ہے، عید کے علاوہ جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ گوشت کو سورج میں سکھا کر کے رکھتے تھے زیادہ دن کھانے کے لیے۔ ابھی تو مان لے کہ فریج ہے، فریج میں اسٹور کر دیتے، آپ سالہ سال رکھے رہتے، کھاتے رہتے ہیں، لیکن پہلے تو یہ سب نہیں تھا۔ تو اس طرح سے دھوپ میں سکھا کر کے اس کو رکھتے تھے اور کچھ دنوں تک لے جاتے تھے، کھاتے تھے اس حساب سے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں وہ 4 ہیں، عید کے علاوہ 3 دن اور ہے۔ تو 3 دن آدمی عید کے دن آدمی قربانی کرے افضل ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور قربانی کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی قربانی عید سے پہلے کر دیتا ہے تو پھر سے وہ قربانی کرے گا، دوسرا جانور لائے گا اگر طاقت ہے تو، نہیں ہے طاقت تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس کو قربانی کب کرنی چاہیے؟ عید کے بعد، عید کے بعد ہے تو عید کے بعد ہی قربانی کرنا یہ بہتر ہے۔ اچھا، قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ذبح کیسے کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس تذبذب میں، شک میں رہتے ہیں کس حساب سے قربانی کرے نہ کرے، تو ابھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا کہیں گے نہیں کہیں گے، ہے نا۔ تو قربانی کرنے سے پہلے جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی چھری تیز کر لے، چھری یا چاقو ہے تو اس کو تیز کر لے۔ اس طرح کا چاقو یا مان لے کہ چھری نہ لے کہ جس کے اندر دھار نہ ہو اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف ہو، تو اسلام نے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری یا چاقو کو تیز کر لو، تو جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو ہو یا چھری ہو اس کو تیز کر لے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جب چاقو یا چھری آپ تیز کرتے ہیں تو جانور کے سامنے میں نہ کرے، جانور کے سامنے میں آپ نہ کریں۔ اس کے بعد آدمی اگر خود سے قربانی کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے تو خود سے کرے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر خود سے نہیں کر پاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جس کی ہمت نہیں ہوتی ہے یا جو نہیں کر پاتا ہے نا، تو دوسرے کو نائب بنایا جا سکتا ہے، دوسرے سے قربانی کا جانور ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ قربانی ذبح کروانے کا طریقہ کیا ہے یا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا دے، بائیں کروٹ پہ لٹا دے اور پیر کو اس کی گردن یا پہلو پر رکھ لے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگے اور ادھر ادھر نہ حرکت کرے۔ اس کے بعد دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ انی وجہت، یعنی یہ دعا پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ انی وجہت، آپ ایک واقعہ سناتا ہوں میں، یہ پیچھے مزرعہ میں ایک سال میں گیا تھا، ادھر ایک آدمی بلایا قربانی کرنے کے لیے، تو مجھے کیا کہا کہ وہ دعا یاد ہے لمبی والی؟ میں کہا کون دعا بھائی؟ میں کہا بھائی قربانی میں کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جن کی طرف سے آپ کرتے ہیں ان کا نام لے کے کر دیں گے۔ نہیں، لمبی والی دعا وہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہم کہیں نہیں یاد ہے، تب کیا؟ تو نہیں، لمبی والی دعا چاہیے۔ ہم کہیں کہ کروا لیجیے گا سب کسی اور سے، وہ لمبی والی دعا ضروری ہے کیا؟ تو پھر میں کر دیا اس کو، میں کہا بھائی یہ دعا سب تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ جو دعا ہے وہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین یا وانا من المسلمین۔ یہ پڑھ کر کے اس کے بعد ذبح کرے کیا؟ اللہم تقبل منی۔ اگر آدمی اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، خود صاحب قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، تو وہاں کہے گا اللہم تقبل منی، کہ اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اگر وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کر رہا ہے تو وہاں کہے گا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ یا اللہم ھذا منک ولک، یہ بھی ہے کہ اللہ یہ تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے اہم ہے۔ اگر نیت میں ہے، باقی اور بھی کلمات آپ نہیں بھی کہتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی نہیں بھی پڑھتے ہیں، مسئلہ نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر کے کہ اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سب سے اہم ہے۔ ویسے عام حالت میں بھی آپ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کا جانور ذبح کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے، تو وہاں کیا کہے گا؟ اللہم تقبل من فلان، من فلان، فلاں کی جگہ نام لے لے، جیسے کہ مان لے کہ آپ کا نام شوکت ہے تو کہیں گے اللہم تقبل من شوکت۔ صرف آپ کی طرف سے اگر یہ قربانی ہو رہی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو وہاں ذبح کرنے والا کیا کہے گا؟ اللہم تقبل من شوکت ومن اہل بیتی، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیں۔ ٹھیک، یہ آسان طریقہ ہے۔ اور بھی ہے کہ اللہم منک ولک، ہے نا، اللہم تقبل عنی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی
تو کہے کہ اللہ رب العالمین یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے کہ جس نے قربانی نہیں کی، جس نے قربانی نہیں کی۔ تو جو لوگ خود سے قربانی کرتے یعنی خود سے، تو اللہم تقبل منی کہے، اپنے گھر والوں کا بھی نام لے لے بہتر ہے، کیونکہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ ایک فیملی میں مان لے کہ آپ 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، جیسا کہ عطا رحمہ اللہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے قربانی ہوا کرتی تھی، کس طرح سے لوگ قربانی کرتے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری نے کیا کہا کہ کان الرجل یضحی بشاۃ، کہ ایک آدمی قربانی کرتا ہے ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ایک قربانی، ایک جانور، ایک بکری جب ذبح کرتا تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے نا۔ اس کے بعد اسے وہ کھاتا اور کھلاتا لوگوں کو، لوگ کھاتے اور کھلاتے بھی۔ تو ایک بکری پوری فیملی کی طرف سے ہے۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ لوگ اس کے اندر فخر و مباحات کرنے لگے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ابھی۔ تو اس کے اندر فخر و مباحات نہیں کہ چلو ہاں آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ ایک کے بجائے 2 3 4 کر سکتے ہیں، آپ کریں، غریبوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے شروع میں بتایا کہ اس کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں کسی سے کم قیمت کا جانور نہیں لے سکتا، میں یہ، تو اس طرح کی چیز نہ ہو، فخر و مباحات والی بات نہ ہو۔ تو ایک جانور بکرا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پورے گھر والوں کو اس میں شامل کر سکتے، سب کو ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک حدیث ہے، جو کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربانی اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کے؟ نبی کے نام سے قربانی کرو۔ ابھی کل گیا تھے رات میں ایک جگہ، تو وہ کہا کہ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیے ہیں۔ کہ واہ، کمال کر دیا آپ نے۔ اگر مان لیتے ہیں حضرت علی والی حدیث کو لوگ استدلال بناتے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیوں آپ نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک وہ اپنی طرف سے کرتے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے۔ یہ حدیث ویسے صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیتے 1 منٹ کے لیے صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، باقی اور دوسرے جو صحابہ تھے نبی کی طرف سے کرتے تھے قربانی، ابو بکر کو لے لے، عمر کو لے لے، عثمان کو لے لے، کرتے تھے، کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ اب یہاں کہتے کہ نبی کی طرف سے پہلے قربانی دو، ہے نا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے مستقل طور سے دلیل نہیں ہے۔ ہاں صدقات و خیرات کے حوالے سے دلائل ملتے ہیں کہ آپ مرے ہوئے کے نام سے آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قربانی کے بارے میں خاص طور سے دلیل نہیں ہے، اس لیے یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ صدقات و خیرات کے طور پہ اگر کوئی کرے تو حرج کی بات نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ اگر دیکھیے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل تو یہ کہ میت نے وصیت کیا ہو، جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہو، اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کر دینا، تو 1/3 سے اگر کم ہے، 1/3 سے یعنی تہائی ہے، مال کی جائیداد میں میت اگر وصیت کرے تو کتنا؟ 1/3 تک ہی کر سکتا ہے نا، تو اس کی جو وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا مرنے کے بعد، یعنی قربانی کی جائے گی اگر جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے تب۔ لیکن اگر جائیداد چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے تو اس کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے مستقل طور سے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرے تو وہ گوشت خود نہیں کھائے گا، خود استعمال نہیں کرے گا، بلکہ پورے کے پورے گوشت تقسیم کر دے گا، وہ خود نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر آپ زندہ کی طرف سے قربانی کرتے، اسی میں اگر میت کو بھی داخل کرتے ہیں تو سب کو ثواب ملے گا۔ اصل میں قربانی یہ زندہ کی طرف سے ہے، میت کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی کا ثبوت ہے اور یہی صحیح ہے کہ قربانی اصل میں زندہ کی طرف سے، لیکن مردہ کی طرف سے اگر کوئی مستقل طور سے قربانی کرے تو اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلا دے، خود نہ کھائے۔ تو قربانی میں ایسا کام کیوں نہ کرے کہ جس میں سب کو ثواب ملے؟ جیسے کہ ایک قربانی آپ کرتے ہیں، آپ اپنے نام سے اپنے گھر والوں کے
साथ भी उसमें शामिल कर ले आप घर वालों को भी, उसी में अगर आप मान लें कि बाप मर गए हैं उनको शामिल कर लेते तो हर्ज की बात नहीं है। वैसे नेकी आप मैयत की तरफ से कर सकते हैं, जो भी है, कोई मसला नहीं है। तो ये कुर्बानी का जो मसला है कि कुर्बानी आदमी सबसे पहले किसके नाम से करे? नबी के नाम से है? नहीं, नबी के नाम से कुर्बानी नहीं है। नबी के लिए जो काम आया है वो काम ही नहीं करते, नबी पर दुरूद नहीं भेजते हैं, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे ऊपर कसरत से दुरूद भेजो, है ना। नबी के हकाम को बजा नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, समझे। हफ्ता में एक दिन जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, कहते हैं हम नबी की तरफ से कुर्बानी करते हैं, है ना। तो नबी की तरफ से मेरे भाई मुस्तकिल तौर से कुर्बानी का सबूत नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले अबू बकर उमर करते, अबू बकर उमर करते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी तरह से कुर्बानी के हवाले से एक बात है कि कुर्बानी अगर करवाने के लिए कोई आदमी कसाई को लाता है या कसाब वगैरह को लाता है तो उसको कुर्बानी के गोश्त से मजदूरी नहीं देगा। जो कुर्बानी के गोश्त बनाने के लिए जो आते नहीं हैं तो कुर्बानी के गोश्त से उसको मजदूरी के तौर पर नहीं देगा। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऊँटनी की कुर्बानी की निगरानी के लिए रखा और ये कहा कि इसमें से क्या है कि ये जो कसाई है ना उसके गोश्त में से कुछ भी न दे उसको, या चाहे उसकी जो खाले हैं या चमड़ी है उसमें से कुछ न दे, बल्कि ये सब सदका कर दें। हाँ, मजदूरी अलग से आप दे, मजदूरी उसकी जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी आप दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुर्बानी का गोश्त बेचते हैं। तो मेरे भाई कुर्बानी का गोश्त बेचना ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है, या कोई भी हिस्सा बेचना ये दुरुस्त नहीं है, कोई भी हिस्सा। हाँ, बाकी जो हिस्सा मान लिया आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, या चमड़ी है या इस तरह से और भी चीज़ें हैं, तो वो आप सदका तो खैरात कर दें, गरीबों और मिस्किनों को दे दे या आम रिफाई काम में लगा दे, कोई मसला नहीं। हाँ, गरीबों मिस्किनों को आप खिलाएं तो सदका तो खैरात के तौर पे आप दे सकते हैं, लेकिन बेचना ये सही नहीं है। इसी तरह से कुर्बानी के बारे में कि पहले भी गालिबन इशारा किया गया था, बतलाया गया था कि जो कुर्बानी का इरादा रखता है तो जुल्हिज्जा का चांद आ जाए तो नज़र आ जाए तो बाल और नाखून वगैरह ना काटे, या जिस्म का कोई हिस्सा यानी चमड़ी वगैरह भी जिस्म से ना काटे, जिल्द वगैरह। ये उसके लिए हुक्म है जो कुर्बानी के लिए पैसा दिया है, जो कुर्बानी के लिए पैसा दिया है, जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए है, हर एक के लिए नहीं है। मान ले कि आप कमा कर के पैसा भेजे हैं, आप जानवर लिए हैं, तो ये हुक्म आपके लिए है कि जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती तब तक आप बाल नाखून वगैरह नहीं काटेंगे, है ना। घर की दिगर और अफराद के लिए नहीं है। या मान ले कि कुर्बानी का जानवर आप ख़रीद करके दिए हैं, पैसा आप दिए हैं, कर किसी और के नाम से रहे, तो जिनके नाम से आप कुर्बानी कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये हुक्म नहीं है। असल में ये हुक्म उसके लिए है जो पैसा देता है, जो माल देता है, जिसका माल है। वो बाल और नाखून उस वक्त तक नहीं काटेगा जब तक कि कुर्बानी ना हो जाए। तो ये कुछ इख्तिसार से कुर्बानी के अहकाम व मसाइल, ये कुछ चीज़ें कि जिसको हमें जानना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग मुबालगा राई से काम लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं। तो हमें कुर्बानी में वही तरीक़ा अपनाना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना। कुर्बानी में जो सबसे बुनियादी बात है कि इखलास के साथ आप करें और सुन्नत के हिसाब से आप कुर्बानी करें, सुन्नत के हिसाब से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।